الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله لي أن يعافيني فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت فقال ادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي اللهم شفعه في رواہ ابن ماجہ. محترم گرامی قدر حضرات، کئی دن سے یہ تقاضا ہو رہا ہے کہ دعا میں جو وسیلہ لیا جاتا ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا نام ہے. اسی دعا سے اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے. بندہ اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں اپنی باتیں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے دل کی باتیں عرض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی دعا سنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں وہ نماز میں قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنے کے بعد جتنی دعائیں انہیں مانگنی ہوتی ہے وہ مانگ لیتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ عربی زبان سے واقف ہیں اور وہ دعا کی جگہ ہے. لیکن جب اسلام عرب سے عجم میں آیا، صحابہ کرام اور تابعین کی قربانیوں سے اسلام چہار دانگ عالم میں پھیل گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان نہیں پھیلی اتنی زیادہ، پھیل رہی تھی. اسلام کے پھیلنے کے ساتھ زبان بھی پھیل رہی تھی، مگر اسلام کے پھیلنے کی رفتار اس سے آگے تھی. تو بہت سارے لوگ جو عربی زبان نہیں جانتے تھے وہاں وہ ایمان میں داخل ہوئے. ہمارے ہندوستان تک ایمان پہنچ
پہنچایا، پہلی صدی میں ہی ایمان پہنچایا تھا یہاں، اور بہت سے لوگ جو سنسکرت جانتے تھے یا پرانی زبانیں جانتے تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے، تو نماز کو تو غیر عربی میں پڑھ نہیں سکتے تھے، اذان عربی میں سکھائی گئی اور نماز کا طریقہ عربی میں سکھایا گیا، تو سارے لوگ نماز عربی میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ کہیں کے رہنے والے ہیں وہ نماز عربی میں پڑھتے ہیں، لیکن عربی کی ساری چیزیں نہیں سمجھتے ہیں، تو نماز کے بعد لوگوں نے دعا کرنا شروع کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور صحابہ کرام کے آثار سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین فرض نماز کے بعد دعا قبول فرماتے ہیں، اور نفل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اور وہ بندہ جو نماز پڑھنے کے بعد دعا کیے بغیر نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگے، تو اس اثر کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے چاروں فقہ کے فقہائے کرام کا اجماع ہو گیا، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، ان سارے فقہائے کرام کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ لوگ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، ان کا یہ عمل بہتر ہے، اس عمل کو باقی رہنا چاہیے۔ کسی نے نماز کے بعد کے دعا سے منع نہیں کیا اور منع کرنے کی مہم نہیں چلائی، صرف اہل حدیث کا طبقہ ایسا ہے جو حقیقت میں غیر مقلدین ہیں، ان کا طبقہ ایسا ہے کہ وہ نماز کے بعد دعا سے منع کرتے ہیں، بلکہ وہ ساری اجتماعی دعا سے منع کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی دعا کی جائے، تو یہ ان کا منع کرنا بدعت ہے۔ تو دین اسلام میں چار فقہ کی بات معتبر مانی جائے گی۔ جب مسائل میں بات آتی ہے، مستنبط مسئلے جو ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے جو مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل میں چار فقہ کی بات مانی جاتی ہے، چاہے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ ان کے علاوہ اگر کوئی آدمی کچھ کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کے لقمے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نماز تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی آدمی قرآن پاک یاد نہیں کیے ہوا ہے اور ویسے ہی حافظ جی کو الٹی سیدھی بول رہا ہے اور کچھ نہ کچھ لقمے دے رہا ہے، تو بتائیے آپ سب لوگ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے دیجیے لقمہ، سب منع کریں گے۔ حافظ صاحب کو بھی غصہ آئے گا کہ قرآن تو یاد نہیں ہے اور الٹے سیدھے پڑھ پڑھ کر کے اور اسے پریشان کر رہا ہے۔ تو بھائیو، جس طرح سے کسی غیر حافظ کا لقمہ آپ پسند نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے دین میں اگر چاروں فقہ کے علاوہ کوئی پانچواں آدمی آ کر کے، پانچویں جماعت کا آدمی آ کر کے کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ میرے پاس آپ کے نوجوان بچے آئے کہ ہمیں بتائیے کہ نماز کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں؟ اگر آپ مقلد ہیں تو اس دلیل سے ہم بات کریں گے آپ سے، اور آپ اگر غیر مقلد ہیں تو آپ سے اسی حساب سے ہم بات کریں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں حنفی ہوں، میں ان لوگوں کے اعتراض سے پریشان ہو کر کے آپ کے پاس آیا ہوا ہوں، آپ مجھے صحیح بات بتائیں۔ تو بھائیوں، میں نے انہیں بتایا کہ آپ
قعدہ اخیرہ میں جو دعا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، کہا نہیں سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نماز اللہ اور بندے کی مناجات ہے، بندہ اللہ سے بات کرتا ہے اور عربی زبان میں وہ بات کرتا ہے. تو جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، عربی اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ تو نماز کے اندر کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، مناجات کو بھی جانتے ہیں، اور جو قعدہ اخیرہ میں دعا کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. عرب کے لوگ بھی دعاؤں کو جانتے ہیں جو قعدہ اخیرہ میں دعا کی جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو دعا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نماز کے بعد اپنی زبان میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اس بندے کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ چاروں فقہ کے فقہائے کرام نے کہیں منع نہیں کیا ہے. دعا کرنے سے منع کرنا یہ بدعت ہے، دعا کرنا بدعت نہیں ہے. الٹی بات لوگ سمجھاتے رہتے ہیں کہ دعا کرنا بدعت ہے. نہیں بھائیو، آپ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے. لیکن بات سمجھو اعتدال کے ساتھ. اعتدال یہ ہے کہ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے، یا اس انداز میں کہیے کہ ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں اپنی خواہشیں رکھتا ہے دل کے اندر. ہر آدمی سوچتا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، اے اللہ مجھے فلاں چیز عنایت فرما دیجیے. تو بندہ جو اپنی زبان میں کہتا ہے تو دل اس کا روتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ رجوع ہوتا ہے تو وہ خوشی بھی محسوس کرتا ہے. تو اس لیے نماز کے بعد بندوں کو آپ اپنے اپنے انداز میں دعا کرنا چاہیے. اس میں چاروں فقہ کا اجماع ہے. لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے. ایک تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے دعا کو منع کرنا شروع کیا، جس کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا. دوسرے وہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دعا میں کچھ شرطیں بڑھا دی. کیا شرط بڑھا دی؟ دعا جہری ہونا ضروری ہے، دعا عربی میں ہونا ضروری ہے، اور دعا کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. یہ سب غلط ہے. تو جو لوگ منع کرتے ہیں وہ بھی اس پار ہیں، مسجد کے اس طرف جیسے کہ بارڈر کی باہر ہے وہ. اور جو لوگ یہ شرطیں لگاتے ہیں کہ نماز میں زور سے، نماز کے بعد زور سے دعا ہونی چاہیے، اور نماز کے بعد ضرور دعا ہونی چاہیے، اور عربی میں ہونی چاہیے، وہ لوگ بھی اس بارڈر کے پار ہیں. یعنی اعتدال نہیں. اعتدال اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو صحیح مسلک اور صحیح بات اور صحیح مسئلہ ہے اس مسئلے کو سمجھا جائے اور اس پر اسی طرح سے عمل کیا جائے. مثلا آپ چلیے ہمارے دارالعلوم دیوبند میں نماز کے بعد دعا ہوتی ہے ایک دم آہستہ. امام دعا کرتا ہے اپنی اور مقتدی دعا کرتے ہیں اپنی. اگر کوئی آدمی کو کوئی ضرورت ہے اور دعا چھوڑ کر کے وہ چلا گیا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ نماز تو پوری ہو چکی ہے. اور کوئی آدمی امام سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیا، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ تو اپنی دعا کر رہا ہے اور اپنی دعا کرے گا ہر آدمی. کوئی آدمی امام کے بعد تک دعا کرتا رہا، امام صاحب نے دعا ختم کر لی اور دعا وہ کرتا رہا، تو اس کو بھی منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کو بھی شریعت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی اجازت دی ہے. وہ اللہ سے تعلق پیدا کر رہا ہے. امام صاحب کو تھوڑا سا مانگنا تھا مانگ لیا، اور اس کو بہت زیادہ مانگنا ہے، وہ اپنے الفاظ میں اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے. تو الگ سے اگر کوئی آدمی شرطوں کا اضافہ کرتا ہے تو یہ بات بدعت کی طرف چلی جاتی ہے، اعتدال پر نہیں رہتی ہے. غیر مقلدین سے ملاقات ہوگی تو وہ کہیں گے دعا ثابت ہے، حدیث سے بتاؤ، قرآن سے بتاؤ. ہاں بھائی ثابت ہے، لیکن پابندی سے نہیں ثابت ہے. دعا ثابت ہے نماز کے بعد، مگر جو شکل ہے وہ عجم کی شکل ہے اور عجم کی شکل پہ اجماع ہے. تو
تو ایک ہے اجماع ہونا اور ایک ہے اجماع کی دلیل ہونا. کوئی کسی مسئلے پر جو چاروں فرق کا اجماع ہوتا ہے اس کی دلیل موجود ہوتی ہے سنت میں, اس کی دلیل موجود ہوتی ہے آثار میں. تو یہ اس بات پر بھی جو اجماع ہے یہ دلیل موجود ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ تو اعلیٰ درجہ کے عربی جانتے تھے, تو بہت زیادہ پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کرتے تھے. اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے, بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرتا ہے, ہم کچھ نہیں کہیں گے. کیوں؟ کوئی بات نہیں ہے, وہ تو دعا کر رہا ہے. تو ہاتھ اٹھانے کی پابندی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی دعا کا ادب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہو تو فقیر کی طرح مانگو. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم فقیر ہیں, ادنا درجے کے فقیر ہیں, اور اللہ اعلیٰ درجے کے داتا ہیں. تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو فقیر کی طرح ہاتھ پھیلائیے. کیسے ہاتھ پھیلائیے اس کا بھی طریقہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے, شامی میں لکھا ہوا ہے, فقہاء نے تشریح کی ہے کہ ہاتھ کہاں ہونا چاہیے. ہاتھ سینے کے برابر ہونا چاہیے اور ہاتھ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا خالی ہونا چاہیے. اگر خالی نہیں ہے تو اللہ سے اتنے ہی مانگ رہے ہیں کیا؟ اور اگر ہٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ دیتے جائیے اور سارا میں لیتا چلا جا رہا ہوں, یہ بھر ہی نہیں رہا ہے. یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سینے کے برابر ہاتھ ہونا چاہیے اور ہاتھ کے درمیان میں تھوڑا فصل ہونا چاہیے. اب ہم جب دیکھتے ہیں دعا کرنے کے لیے, جہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بعض لوگ ایسے ہی رکھے رہتے ہیں ہاتھ, آپ کے یہاں دیکھا میں, اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے ایسے کیے رہتے ہیں ہاتھ. ابھی یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یہ سب طریقے غلط طریقے ہیں, اعتدال پہ آنا چاہیے. تو اگر کوئی آدمی نماز کے بعد دعا کرتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے ادب کے لیے, اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے. کیوں کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا ادب ہے. ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیجیے, کوئی ٹریننگ کر لیجیے, پریکٹس کر لیجیے کتنا ہاتھ اٹھائیں گے. ایسے اٹھائیں گے سینے کے برابر اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا فرق رہے گا, فاصلہ رہے گا. آپ بھی اٹھائیے بھائی, وہ آپ بھی دعا آخر میں کریں گے تو ایسے کر کے بیٹھے ہوئے رہیں گے. اتنا دور بھی نہیں رکھنا ہے, تھوڑا قریب کر کے رکھنا ہے. تو یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا, یہ صحیح بات ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ بہت سے لوگوں کو بخار لگا ہوا رہتا ہے, بخاری شریف سے دکھا دو, مسلم شریف سے دکھا دو, قرآن شریف سے دکھا دو. ارے اللہ کے بندے, جو بات بخاری کی ہوگی وہ نہ بخاری میں دکھائیں گے, جو بات بخاری شریف میں نہیں ہے وہ کہاں سے دکھائیں گے. ایک آدمی نے پوچھا کہ تو حرامی ہے یا حلالی ہے, بخاری شریف سے بتا. اب وہ آدمی اپنا حلالی ہونا حرامی ہونا کہاں بخاری شریف سے جا کر کے بتائے گا. تو اس لیے جو دلیل جہاں پر موجود ہے وہیں دیکھی جا سکتی ہے. اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ چھیڑنا نہیں چاہیے کسی کو. ہر آدمی اپنے مسلک پہ عمل کر رہا ہے تو ہمیں چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ جو ہمارے نوجوان کو لوگ چھیڑتے ہیں بار بار اور وہ آ کر کے پوچھتے ہیں مجھ سے, تو ہمارے شہاب الدین صاحب جو مسجد کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو تھوڑا سمجھا دیجیے ہمیں. تو میں نے کہا کہ اس کو میں موضوع بنا کر کے سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے. تو بھائیو, دعا ثابت ہے اور کچھ نہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یعنی آپ جو اپنی طرف سے بڑھائیں گے وہ سب غلط ہو جائے گا. ہمارے یہاں کیا طریقہ ہو گیا ہے, اپنی غلطی کو بھی خوب محسوس کرنا چاہیے. تو شریعت کی صحیح تشریح ہوتی ہے. ایک ہے شریعت کی صحیح تشریح کرنا اور ایک ہے اپنے عمل کا غلط ہونا. ہمارا عمل غلط ہے رہنے دو, لیکن شریعت کی تشریح غلط نہیں ہونی چاہیے. آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے, سارے اماموں نے, میں سب مسجد میں گھوم گھوم کے دیکھا, سارے اوقات میں پڑھ کے دیکھا نماز پورے شہر میں. سارے امام صاحب عالم ہیں تو بھی اور حافظ ہیں تو بھی, سب نے ہر وقت کے لیے الگ الگ پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ تراویح میں اس مسجد میں الگ دعا ہوگی اور اس مسجد میں الگ دعا ہو, نہیں, بالکل نہیں. وہ بالکل ایک پیٹرن بنا رکھا ہے انہوں نے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے اور حضور کی دعا ہے. نہیں, بہت ساری دعائیں اپنی بنائی ہوئی ہیں ان کی, وہ حضور کی دعاؤں میں نہیں ہے. میں نے بہت غور سے سن کر کے دیکھا ہے. تو اگر حضور کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں, سبحان اللہ,
لیکن بھائیو دعا اس وقت بنتی ہے جب انسان سمجھ کر کے کرے. اگر وہ بغیر سمجھے کر رہا ہے تو وہ ذکر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے ذکر اور ایک ہے دعا. تو دعا ہے مانگنا، تو مانگنا اس وقت ثابت ہوگا جب دل کہے کہ میں مانگ رہا ہوں. تو جو سمجھے گا تب وہ دعا ہوگی، اور نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ ہے اللہ کا ذکر. اس لیے دعاؤں کو سمجھ کر کے کرنا چاہیے. امام صاحب اپنی جو رٹے ہوئے ہیں بیچارے ان کو وہی کرنی ہے، کیونکہ اردو بولیں گے تو اس میں غلطیاں ہوں گی تو لوگ کہیں گے امام صاحب اردو غلط بول دے رہے ہیں، اور عربی میں ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. بعض مسجدوں میں نے آپ کے یہاں تو نہیں، بعض دوسرے علاقے کے مسجدوں میں گیا تو امام صاحب دعا کر رہے تھے، وہ دعا نہیں ہوئی بد دعا ہو گئی، اور سارے لوگوں نے آمین کہہ دیا اور میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا. کیوں؟ وہ بیچارے حافظ ہیں یا حافظ بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا لفظ سے کس کا عربی میں ہم کیا بول رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس بیچارے کو تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ڈیوٹی پوری کی اور چلا گیا وہ. اس لیے وہ غلط دعا مانگ رہا تھا، دعا کرنے کے لیے بہت دعا کر رہا تھا وہ. تو بھائیو دعا ہے. تو امام اگر اپنی دعا مانگ رہا ہے تو تم سب اپنی دعا مانگو. امام تھوڑی سی مانگ رہا ہے تم زیادہ مانگو. امام بہت زیادہ مانگ رہا ہے تم تھوڑی سی مانگ لو. کل امام ہاتھ اٹھا رہا ہے اور تم بھی ہاتھ اٹھا رہے، سبحان اللہ، دعا کا ادب ہے، ہاتھ اٹھاؤ. اگر کوئی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کیا تب بھی کوئی اعتراض نہیں. تو دعا ثابت ہے، اور دعا کے علاوہ جو التزامات ہیں یہ ثابت نہیں. اللہ اور بندے کے درمیان دعا سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد سمجھیے، اس کے بعد وسیلہ کی بات کہ دعا میں وسیلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دعا میں وسیلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے وسیلہ سمجھیے. وسیلہ کے معنی ذریعہ، وسیلہ کے معنی سبب. یہ بھی نہیں سمجھیں گے آپ. بالٹی کنویں میں ڈالتے ہیں تو کیا باندھ کے ڈالتے ہیں؟ رسی. تو رسی ذریعہ ہے پانی لینے کا. رسی باندھتے ہیں تب نہ پانی آتا ہے. تو پانی نیچے ہے اور ہم اوپر ہیں، تو بالٹی میں رسی باندھیں گے، ڈالیں گے تب پانی اوپر آئے گا. تو یہ جو بالٹی رسی ہے یہ ذریعہ ہے، سبب ہے، اس کے ذریعے سے پانی ہم تک آیا. تو بعض دعاؤں میں وسیلہ ہے. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک دم سے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ مکمل طور سے وسیلے کا انکار جائز ہی نہیں. اور بعض لوگ یہ ہیں کہ وہ خاص وسیلے کا انکار کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل وسیلہ نہیں ہے تو ان کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائیے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور چاہو اللہ کی طرف ذریعہ، سبب. اور اس کو سبب کا مطلب قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. تو وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ، اور وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قرب. جیسے اذان میں دعا کرتے ہیں تو اس میں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دیجئے. وسیلہ کا مطلب یہ ہے وہاں پر کہ وسیلہ اللہ کا ایک قرب کا مقام ہے، اللہ کا ایک نزدیک کا مقام ہے. وہ مقام صرف اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، دوسرے کسی کو نہیں ملے گا وہ مقام. تو وہ مقام عنایت فرما دیجئے. تو وسیلہ ایک مقام بھی ہے اور وسیلہ کے معنی ذریعہ. سمجھیے اب کہ وسیلہ 3 قسم کا ہے. ایک وسیلہ کیا ہے کہ آدمی، اگر تھوڑا سا وقت بڑھ جائے بیان میں تو آپ لوگ برداشت کر لیجئے گا. ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے نیک عمل کا وسیلہ اختیار کرے. نیک عمل کا وسیلہ کہ اے اللہ آپ کے سامنے میں نے سجدہ کیا ہے، اس سجدے کی برکت سے اے اللہ دعا کرتا ہوں پانی برسا دیجیے. یہ ہے نیک عمل کا وسیلہ. نماز نیک عمل ہے اور تلاوت نیک عمل ہے، سجدہ نیک عمل ہے، تسبیح نیک عمل ہے، خیرات نیک عمل ہے. یہ نیک عمل کا وسیلہ، نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ ایک دعا کی وسیلے کی پہلی قسم ہے.
یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، میں ابھی تازہ بھی دیکھ کے آیا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک قصہ، بنی اسرائیل کے لوگوں کا قصہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ 3 آدمی تھے اور تینوں آدمی پہاڑوں کی طرف تھے، اور بارش بہت تیز ہوئی، تو بارش سے بچنے کے لیے تینوں آدمی پہاڑ کے غار میں گھس گئے۔ پہاڑ میں غار ہوتا ہے، غار کا مطلب یہ ہے کہ گڈھا، تو اس میں جا کر کے اور بچ گئے۔ اب بارش ہوئی، لیکن اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ اوپر سے چٹان بہت بڑا لڑھک کر کے اس غار کے منہ پہ آ گیا۔ اب ان کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ اپنے گھر فون کرتے کہ فلاں جگہ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ لوگ آئیے GBC لے کر کے اور یہاں سے پتھر کو ڈھکیلوا دیجیے۔ تھا ہی نہیں فون، یا فون رہا ہوگا بیلنس نہیں رہا ہوگا۔ صحابہ کرام وہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی اس میں جب پھنس گئے تو تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھائیوں، اب تو زندگی یہیں پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، اور ہم ڈھکیل کر کے چٹان کو باہر نہیں دور نہیں کر سکتے۔ اب صرف اللہ رب العالمین سے ایک ہی طریقہ ہے دعا کرنے کا کہ اللہ اپنی طاقت سے چٹان کو ہٹا دے، تبھی چٹان ہٹے گی اور ہم لوگوں کی جان بچے گی۔ اس لیے تینوں آدمی اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کرو، کس نے کیا کیا نیک عمل کیا ہے، اس نیک عمل کے وسیلے سے، اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے اپنا ایک عمل یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے والدین تھے، میرے والدین ہیں، یا والدین رہے ہوں گے، گزر گئے ہوں گے، اور میری عادت یہ تھی کہ میں بکری چرانے کے لیے چراگاہ میں چلا جاتا تھا، اور بکری چرا کر کے جب واپس آتا تھا تو شام کے وقت میں پہلے دودھ دو کر کے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو پلاتا تھا۔ جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تب پھر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا دیتا تھا اور پھر خود پیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ بکری چراتے چراتے دور چلا گیا، درخت کے پتے وتے جھاڑنے میں دور دیری ہو گئی اور رات زیادہ ہو گئی۔ جب میں لوٹا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں سو چکے ہیں، تو میں بہت زیادہ گھبرایا کہ ہائے ہائے میرے ماں باپ بھوکے سو گئے ہیں، ان کا پیٹ خالی ہے اور وہ میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ دودھ دو لیا اور ماں باپ کے سرہانے پیالہ لے کر کے کھڑا ہو گیا کہ جگا بھی نہیں رہے تھے، کیوں کہ جگائیں گے تو بوڑھے آدمی کو جب نیند آ جاتی ہے اور پھر نیند کھل جاتی ہے تو دوبارہ نیند آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر نیند کھل گئی والدین کی تو ان دونوں کو دوبارہ نیند آنا مشکل ہوگا، اس سے بھی تکلیف ہو جائے گی، تو میں جو دودھ پلاؤں گا آرام دینے کے لیے اور ہو جائے گی تکلیف۔ کھڑے رہے کہ والدین کی آنکھ کھلے گی تب ان کو دودھ پلائیں گے۔ بچے گھر سے آ کر کے ان کے پیروں پہ پڑ رہے تھے کہ ابو دودھ ہمیں دے دیجئے، تو کہہ رہے تھے کہ نہیں تمہیں ابھی نہیں دیں گے، پہلے اپنے باپ ماں کو پلائیں گے اس کے بعد تم لوگوں کو دیں گے۔ بیوی بھی بیچاری ویسے ہی بھوکی اور شوہر بھی بیچارہ ویسے ہی، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ویسے ہی بھوکے تھے۔ ماں باپ کے انتظار میں پیالہ لے کر کے کھڑا تھا اور کھڑے کھڑے صبح کا وقت ہو گیا۔ صبح میں
والدین کی نیند کھلی تو کہا یہ دودھ نوش فرما لیجئے اور میری غلطی معاف کر دیجئے کہ آج چراگاہ سے آنے میں تاخیر ہو گئی. ماں باپ کو دودھ پلایا, پھر اپنے بھوکے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد وہ دودھ پیا. دعا کیا کہ اے اللہ میری زندگی کا وہ عمل اگر آپ کو پسند ہے تو اے اللہ اس نیک عمل کے بدلے آپ اس غار کے اوپر سے چٹان کو ہٹا دیجئے اور منہ کھول دیجئے تاکہ ہم لوگ باہر نکل جائیں اور ہماری جان بچ جائے. دیکھا کہ اس نے دعا کی اللہ سے رو رو کر کے, کس کے ذریعے؟ اپنے نیک عمل کے وسیلے سے. یاد رکھنا بھائی, کس کے ذریعے سے؟ اپنے نیک عمل کے وسیلے سے. تو اللہ رب العالمین نے دعا سن لی اور پتھر کھسک گیا اور روشنی آنے لگی, باہر کی روشنی وغیرہ آنے لگی. جی بہت خوش ہوا. دوسرا آدمی جو اپنے نیک عمل سے دعا کرنے کے لیے یاد کر رہا تھا کہ میرا کون سا نیک عمل ہے, اس آدمی نے کہا کہ میرا بھی ایک نیک عمل ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نے خالص اللہ کے ڈر سے ایک برائی کو چھوڑ دیا. برائی کو چھوڑ دینا بھی نیک عمل ہوتا ہے. کہ میری ایک بہن تھی, کزن تھی, چچازاد بہن تھی, اس سے مجھے عشق ہو گیا تھا, گندی محبت ہو گئی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے زنا کرنے دو. اس نے کہا کہ نہیں, بہت مشکل ہے. لیکن ٹالنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ تم 100 دینار کما کر کے لاؤ تب یہ عمل ممکن ہوگا, زنا ممکن ہوگا. تو جب اس نے کہا کہ 100 دینار لاؤ تو میں گیا محنت کرنے کے لیے اور رات دن محنت کرتا رہا یہاں تک کہ کافی دن گزرنے کے بعد مجھے 100 دینار حاصل ہو گئے. وہ 100 دینار لے کر کے اور میں نے چچازاد بہن کو دیا کہ یہ تمہاری شرط پوری ہو گئی اور اب تم مجھے زنا کرنے دو. تو اب وہ خاموش ہو گئی. وہ پارسا کی نیک خاتون تھی. اب وہ تو ٹالنے کے لیے اس نے ایسا کہا تھا لیکن وہ پریشان ہو گئی. اس نے کہا کہ اب شرط پوری ہو گئی, لیکن اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو. بالکل زنا کرنے کے وقت میں اس عورت نے کہا, اس لڑکی نے کہا کہ برائے کرم میری عزت کو پامال نہ کرو اور انگوٹھی کو توڑو نہیں, اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں لاؤ کہ اللہ کو زنا پسند نہیں ہے. انہو کان فاحشہ, اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. انہو کان فاحشہ. تو اے اللہ کے بندے اللہ کا خوف دل میں کرو. جو اس کا جملہ تھا, نیک لوگوں کی ایک بات اثر کرتی ہے, اس کا یہ جملہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ سے خوف کرو. اس آدمی کا بدن کانپنے لگا اور کہا کہ اے اللہ میں آپ سے ڈرتا ہوں اور آپ کے ڈر کی وجہ سے میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں. دعا کرتے وقت کہا کہ اے اللہ اگر اس وقت میں نے اس گناہ کو محض آپ کے ڈر سے چھوڑا ہے تو اے اللہ یہ نیک عمل ہے اور آپ پسند فرماتے ہیں کہ نوجوان ہوں, نوجوانی کے عالم میں نے زنا کو چھوڑ دیا. اے اللہ میرے اس نیک عمل کو آپ قبول فرمائیے اور اس نیک عمل کے بدلے اے اللہ غار سے اس چٹان کو ہٹا دیجئے کہ ہم تینوں آدمی نکل جائیں. دعا کرنے کے بعد وہ چٹان اور ڈھلک گیا. اب روشنی اور بھی صاف نظر آنے لگی, لیکن یہ تینوں آدمی نکل نہیں سکتے تھے. اتنا فاصلہ نہیں ہوا کہ یہ تینوں آدمی نکل جائیں. تیسرا آدمی آیا, تیسرے کا نمبر آیا. اس نے اپنا واقعہ یاد کیا کہ میرے
پاس ایک مزدور آیا کام کرنے کے لیے، اور مزدور کی ایک دن کی مزدوری کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا چاول تھا اس کے لیے اس کی مزدوری، اس نے مزدوری مانگی، میں نے مزدوری اسے دے دی، لیکن وہ لیا نہیں، پھر چھوڑ دیا میرے ہی پاس اور چلا گیا۔ اب اس مزدوری کو میں نے کہا یا اللہ اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کو بیچ دیا، بیچ کر کے اس سے بکری خرید لی، اس بکری میں اضافہ ہوا، اور بھی مال خرید لیا، اس کی پرورش کی، اس میں بھی اضافہ ہوا، اور بھی کچھ خریدا، پورا ایک ریوڑ ہو گیا، بہت سارے مال ہو گئے۔ وہ آدمی کافی دن کے بعد اسے یاد آیا کہ فلاں آدمی کے یہاں ایک دن کی مزدوری کی تھی، جا کر کے لے لیتے ہیں۔ تو گیا اور کہا کہ بھائی میں اس وقت اپنی مزدوری نہیں لیا تھا، چلا گیا تھا چھوڑ کر کے، اب مجھے ضرورت ہے، میری مزدوری دے دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ بکری اور گائے اور بھینس اور وغیرہ وغیرہ، اونٹ وغیرہ، یہ سب لے کر کے چلے جاؤ۔ اب اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے مذاق کر رہے ہو کیا؟ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے مذاق کر رہے ہو کیا؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم جب نہیں لے کر کے گئے تو میں نے اس مال کو تجارت میں لگا دیا اور اس سے بڑھانا چاہا، بڑھتے 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 اتنے ہی سے اتنا سارا مال ہو گیا، اتنی دولت ہو گئی، یہ ساری دولت تمہاری ہے اور تمہارے لیے میں نے پرورش کی ہے اس دولت کی، اس لیے اس سب کو لو اور لے کر کے تم چلے جاؤ۔ اس آدمی نے وہ سارا مال لیا اور لے کر کے وہ چلا گیا۔ اللہ سے کہا کہ اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میرا وہ عمل محض آپ کو خوش کرنے کے لیے تھا تو اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے اور اس نیک عمل کی برکت سے چٹان کو غار سے ہٹا دیجئے کہ ہم تینوں ساتھی نکل جائیں۔ چٹان اور بھی کھسک گیا اور تینوں ساتھی نکل کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو لکھا ہے، اس حدیث شریف سے آپ کو بھی تو سمجھ میں آیا ہوگا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ نیک عمل کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، نیک عمل کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد سنیے کہ نیک عمل یہ تو عمل ہے، ایک صفت ہے، ذات نہیں ہے، ذات تو انسان ہے۔ ایسے سمجھیے کہ ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر نیک عمل پسند ہے تو اللہ رب العالمین کو نیک آدمی پسند نہیں ہوگا؟ بولیے گا نہیں بولیں گے؟ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو نیک آدمی اللہ کو پسند ہے نہیں ہے؟ جب نیک عمل سے دعا کرنا ثابت ہو گیا تو نیک آدمی کے وسیلے سے دعا کرنا تو بدل اولا ثابت ہو جائے گا۔ اور نیکوں میں سب سے نیک کون ہے اللہ کے بعد؟ زور سے بولو، ہمارے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب نیک عمل پسند ہے اللہ کو، نیک آدمی پسند ہے، تو حضور اللہ کو محبوب نہیں ہے، حضور اللہ کو پیارے نہیں ہیں۔ تو اب حضور کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کی جا رہی ہے تو حضور کا وسیلہ غلط ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے وسیلے سے دعا غلط ہے۔ بھائیو کیسے غلط ہے؟ جب حدیث شریف میں صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کے وسیلے سے دعا قبول فرماتے ہیں تو نیک آدمی کے وسیلے سے کیوں نہیں اللہ دعا قبول فرمائیں گے؟ اور جو سب سے بڑے نیک ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے وسیلے سے کیوں نہیں دعا قبول ہوگی؟ اس لیے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے اولیاء اور اللہ کے محبوب جتنے بندے ہیں سب کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، صحابہ کے وسیلے سے دعا
دعا قبول ہوتی ہے، آل رسول کی دعا سے کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی دعاؤں کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، جو اہل علم اور نیک لوگ ہیں، بزرگان ہیں، ان کے وسیلے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ ہوں ان کا وسیلہ بھی جائز، اور تابعین ہوں ان کا وسیلہ بھی جائز، تبع تابعین ہوں ان کا وسیلہ بھی جائز، اور جو سب کے آقا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وسیلہ تو بدرجہ اولا بہتر ہوگا، صرف جائز ہی نہیں ہوگا، اولا ہوگا اور بہتر ہوگا۔ جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بھی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس کے وسیلے سے بھی دعا ضرور قبول ہوگی، اس کو دماغ میں بٹھا لو۔ جس آدمی کے دماغ میں عقل نہیں ہے اس آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی بھائیوں۔ جس آدمی کے دماغ میں بھیجا نہیں ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضور کے وسیلے سے دعا کو روکنے والا حضور سے کی محبت ہرگز نہیں رکھتا ہے۔ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کو روکنے والا ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سمجھیے، ایک ہے دعا کرانا، ایک ہے دعا کرانا۔ مثال کے طور پہ مفتی راشد صاحب آتے ہیں تو سارے لوگ مل کے کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب آپ دعا کیجئے، تو مفتی صاحب دعا کرتے ہیں۔ اب آپ آئے میرے پاس، میں بہت بڑا متقی پرہیزگار نہیں، لیکن بہرحال اللہ نے علم دین عطا فرمایا ہے اور اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، میرا کمال نہیں۔ تو آپ آئے میرے پاس اور آپ لوگوں نے کہا کہ مفتی راشد صاحب آتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، حضرت دعا فرمائیے، تو وہ دعا کرتے تھے، ہم لوگ آمین کہتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی۔ تو اس سال وہ نہیں آئے ہیں، اس سال آپ آئے ہیں مولانا، دیوبند سے ہم لوگ عقیدت رکھتے ہیں، تو آپ دعا کیجئے اور ہم لوگ سب مل کر کے آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش عنایت فرمائیں گے۔ یہ ہے دعا کرانا، یہ بھی ہے وسیلہ، دعا کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ گئی کہ دعا کرانا بھی جائز ہے۔ کیسے ہے؟ حدیث شریف میں، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حضور کے چچا ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ جب حضور زندہ تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ دعا کراتے تھے اور بارش اللہ عنایت فرماتے تھے کہ حضور کو سے درخواست کی صحابہ کرام نے کہ حضور دعا کرا دیجئے۔ جمعہ کا دن تھا، حضور منبر پہ تشریف لے گئے اور دعا کرا دی، اللہم اغثنا غیثا ہنیئا مریا مریا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کرائی۔ اب جو بارش ہونے لگی، ہوتے ہوتے پورے ہفتے بارش ہو رہی ہے اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اگلے جمعہ کا دن آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اب تو اتنی زیادہ بارش ہو گئی کہ اب بہت پریشان ہو گئے ہم لوگ۔ تو حضور کھڑے ہوئے دعا کرنے کے لیے، فرمایا اے اللہم لا علینا، اللہم ہوا علینا لا علینا، اے اللہ بارش کو ہمارے ارد گرد بھیج دیجئے، ہمارے اوپر نہ بھیجیے۔ اے اللہ پہاڑوں پہ بارش برسائیے، آبادی کو چھوڑ دیجئے۔ بس بارش بند ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور تھے تو ہم ان سے دعا کراتے تھے، اور اب حضور نہیں ہے تو اب آپ ہیں موجود، کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے یہ؟ حضور کے چچا ہیں، اور آپ سے تو حضور کا خاندانی تعلق بھی ہے کہ آپ چچا ہیں، تو آپ دعا کرائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرائی اور سارے لوگوں نے آمین کہی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے اور بارش ہوئی۔ یہاں غور کیجئے کہ کیا ہے، دعا کرانے کی درخواست کی جا رہی ہے،
کس سے درخواست کی جا رہی ہے؟ صحابی سے درخواست کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وسیلے سے بھی دعا کو جائز بتاتے ہیں اور صحابی کے وسیلے سے بھی دعا کو جائز بتاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے دعا کی درخواست کی گئی، حضور باحیات تھے اور دنیاوی زندگی میں تھے، اور اب حضور باحیات ہیں، برزخی زندگی میں ہیں اور قبر میں موجود ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی گئی اور حضور کے صحابہ سے بھی دعا کی درخواست کی گئی۔ یہاں پر آ جاتے ہیں اہل حدیث حضرات کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ صرف ایک ہی حدیث ہے ان کے پاس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اس روایت میں ہے کہ حضور زندہ تھے تو حضور کے وسیلے سے دعا ہوتی تھی، اب حضور زندہ نہیں ہے تو اب حضور کے وسیلے سے دعا نہیں ہوگی، اب صحابی کے وسیلے سے دعا ہوگی۔ تو کہتے ہیں مردے کے وسیلے سے دعا جائز نہیں ہے، زندہ کے وسیلے سے دعا جائز ہے۔ بھائیو یہ کنفیوژن میں ڈالنا ہے ان کا۔ یہ ہے دعا کرانے کی درخواست کرنا، یہ دعا کرنے کی درخواست کرنا ہے کہ پہلے ہم حضور سے دعا کرتے تھے اور حضور کی دعا قبول ہوتی تھی، اب آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ دعا کیجئے، ہم لوگ اس پر آمین کہیں گے۔ یہ ہے دعا کی درخواست کرنا۔ جو آدمی اس کو سمجھتا ہے وسیلہ تو وہ یہی سمجھے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہو تو اب حضور کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرانے کے لیے جو زندہ ہوگا اسی سے تو دعا کرائیں گے، اور جن کی وفات ہو جائے گی ان سے کیسے دعا کرائیں گے؟ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط ہوا تو ابو سفیان آیا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت زیادہ خشک سالی اور قحط سالی ہو گئی ہے، اس لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش عنایت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور خوب بارش ہوئی۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ دعا کی درخواست کرنا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر میں نے بیان کیا اس میں ہے حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ ہم آپ کے نبی کے واسطے سے دعا کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے تھے، مضمون یاد رکھیے گا، تو آپ ہمیں بارش عنایت فرماتے تھے، اب ہم دعا آپ سے اب ہم اپنے نبی کے چچا کے واسطے سے ہم دعا کرا رہے ہیں، لہذا اے اللہ بارش برسا دیجیے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ان هذا التوسل ليس من باب الاقسام بل هو من جنس الاستشفاء، کہ یہ جو وسیلہ ہے یہ وسیلہ تقسیم بیان کرنا نہیں ہے کہ زندوں کا وسیلہ الگ اور مردوں کا وسیلہ الگ، یہ تقسیم بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سفارش کرنا ہے، سفارش کرنے کے قبیل سے ہے کہ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے۔ وہ ہوا اور استشفاء یہ ہے کہ بندہ یطلب الشخص الدعاء والشفاعت، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دعا طلب کرے اور شفاعت طلب کرے کہ حضرت آپ دعا کیجئے اور اس کی اور شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کیجئے۔ وَيَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ أَن يَقْبَلَ دُعَاءَهُ وَشَفَاعَتَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیجئے، اس کی شفاعت قبول فرما لیجئے۔ کہتے ہیں علامہ آلوسی اس کی دلیل یہ ہے وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ يَدْعُو وَهُمْ يُؤَمِّنُونَ لِدُعَائِهِ، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عباس دعا کرانے لگے اور صحابہ کرام سب ان کی دعا پہ آمین کہہ رہے تھے،
حتی سقو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیرابی عطا فرمائی. یہ علامہ آلوسی کی تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی. تفسیر روح المعانی میں یہ مضمون بہت ہی تفصیل سے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. اس لیے اس مضمون کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب دیکھیے شفاء السقام، یہ سبکی ایک محدث ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز، حضور سے وسیلہ لینا جائز ہے، حضور کا وسیلہ لینا جائز ہے. ہماری ساری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے بھائی، اس لیے کوئی پانچواں آدمی آگے کہے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. فی کل حال، ہر حالت میں حضور کا وسیلہ جائز ہے. دھیان دے کے سنو، ٹائم خراب نہیں کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہر حالت میں جائز ہے. کب؟ قبل خلق ہی، جب حضور پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی حضور کے وسیلے سے دعا کی تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ بعد خلق ہی فی حیات ہی فی دنیا، اور حضور کے پیدا ہونے کے بعد حضور کی حیات میں دنیا میں. وہ بعد موت ہی فی مدت البرزخ، اور حضور کی رحلت کے بعد برزخ کی مدت میں، یعنی قبر کی مدت میں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی مدت میں ہیں، یعنی عالم برزخ میں ہیں. تو اس وقت بھی حضور کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے. کتنی واضح چیز ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو حضور کے روضہ کے سامنے کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مت کرو، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے. بتائیے کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وَمِنْ أَدَبِ الدُّعَاءِ تَقْدِيمُ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالتَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِيُسْتَجَابَ، کہ دعا کے ادب میں سے یہ ہے کہ پہلے آدمی اللہ کی حمد بیان کرے اور حضور کا وسیلہ اختیار کرے تاکہ دعا قبول ہو. حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہوا ہے، یہ جا کر کے دیکھ لیجیے. علماء دیوبند کی ایک بہت مضبوط کتاب، چھوٹی سی کتاب اور بہت اہم کتاب ہے، وہ ہے المحند علی المفند. اس کے صفحہ نمبر 36 اور 37 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، اور یہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس کے بعد سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہود بھی دعا کرتے تھے جب حضور تشریف نہیں لائے تھے. ان کو معلوم تھا ان کی کتاب میں کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تو حضور کے وسیلے سے وہ بھی دعا کرتے تھے. پہلے قرآن پاک کی آیت اٹھائیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 وہاں دیکھیے وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ سارے یہود یہ فتح طلب کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کے اوپر، کافروں پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. بہت ساری تفسیروں میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ اختیار کرو. اب یہ جو وسیلہ ہے مطلق ہے، مردے کا وسیلہ بھی، زندے کا وسیلہ بھی، عمل کا وسیلہ بھی، انسان کا وسیلہ بھی، سب وسیلہ جائز ہے. اور آخر میں وہ حدیث شریف کا میں ترجمہ کروں. حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی جو اندھا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا حضور آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری بینائی کو صحیح کر دیں اور میں بینا ہو جاؤں، چنگا ہو جاؤں. فقال، حضور نے کہا کہ بھائی دیکھو اگر تم چاہو تو تمہارے لیے اس کو میں مؤخر کر دیتا ہوں، یعنی دعا نہ کراؤ، آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عنایت فرمائیں گے.
وَإِن شِئْتَ وَهُوَ خَيْرٌ اور یہ بہتر ہے، وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اور اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کر دوں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کر دیجئے میرے لیے، مجھے کہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے دنیا میں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کا دیدار کروں۔ یہ مضمون اس میں نہیں ہے لیکن مقصد ہوتا ہے مجلس میں جب بات ہو رہی ہے تو کیا مقصد ہوگا ان کا کہ حضور کا دیدار یہاں بھی ہو جائے۔ فقال ادعو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے، تو حضور نے حکم دیا کہ جاؤ وضو اچھی طرح سے کر کے آؤ۔ وہ وضو کیا، وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ اور کہا وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ 2 رکعت نماز پڑھو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور نے کہا اس طرح سے دعا کرو، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء اور یہ دعا کرو کیسے؟ اللہم انی اسألک اے اللہ میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ اور میں آپ سے آپ کی طرف متوجہ ہوں، بے محمد نبی رحمت محمد نبی رحمت کے واسطے سے، نبی رحمت کے وسیلے سے میں آپ سے متوجہ ہو کر کے دعا کر رہا ہوں۔ صاف صریح ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث صحیح ہے، ایک نہیں کئی کتابوں میں اس کی صحت کی وضاحت ہے۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی اے محمد میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اپنی ضرورت کے سلسلے میں، تاکہ اللہ تعالی آپ میری ضرورت کو پورا فرما دیں۔ اللہم شفعہ فیہا اے اللہ فیہ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سلسلے میں سفارشی بنا دیجئے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس میں وسیلے کا جواز بلکہ حضور کا سکھایا ہوا وسیلہ ہے، اور وسیلے پہ سارے صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ ایک کتاب ہے علامہ شوکانی کی ہے غالباً، الدر النظیر فی کلمۃ اخلاص التوحید، صفحہ نمبر 20 پہ لکھا ہوا ہے وثبت التوسل بغیرہ بعد موتہ کہ حضور کے علاوہ کا بھی وسیلہ جائز ہے، حضور کی رحلت فرمانے کے بعد بھی جائز ہے، بے اجماع صحابت اجماعا سکوتیا، صحابہ کرام کے اجماع سے، اور یہ اجماع سکوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اعتدال کا راستہ۔ آپ نے وسیلہ کو تو سمجھ لیا کہ جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، مطلق انکار کرتے ہیں، وہ بھی غلط، اور جو آدمی کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط، اور جو مردے کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط۔ صحیح نیک عمل کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور ولی اور نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور کسی سے دعا کی درخواست کرنا بھی جائز ہے، چاہے وہ جیسا انسان ہو، یعنی یہ کہ ہم جو مجلس میں جو دعا کی درخواست کر رہا ہے وہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، اس کے نیچے کے آدمی ہو، دعا کی درخواست کرنا جائز۔ لیکن بھائیو یاد رکھو، اکثر دعائیں صحابہ کرام کی بغیر وسیلے کے ہوتی تھی، اکثر دعائیں صحابہ کرام کی بغیر وسیلے کے ہوتی تھیں، خاص دعائیں وسیلے کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اس لیے وسیلے کے سلسلے میں بہت زیادہ زور لگانا کہ ہر دعا میں وسیلہ، ہر دعا میں وسیلہ، ہر دعا میں وسیلہ، کوئی دعا بغیر وسیلے کے خالی نہیں ہو، یہ طریقہ بھی غلو کا طریقہ ہے، اعتدال سے ہٹا ہوا طریقہ ہے۔ وسیلہ ثابت ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے، اور ضرورت کے وقت میں وسیلے سے دعا کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بدعتی حضرات، رضاخانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، غلط کہتے ہیں۔ ہم بندے ہیں اور ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے اور پروردگار ہم جو آواز لگاتے ہیں کس کو لگائیں گے؟ کسی اور کو لگائیں گے یا پروردگار عالم کو لگائیں گے؟ تو بغیر وسیلے کے بھی ڈائریکٹ بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور وسیلے کے ساتھ بھی دعا قبول ہوتی ہے، جس طرح سے صحابہ کرام اور تابعین کی دعاؤں میں
زیادہ وہ وسیلہ نہیں تھا، تو ایسے ہی ہمیں اعتدال کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کبھی وسیلہ بھی کرنا چاہیے اور کبھی بغیر وسیلے کے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو آج زیادہ ٹائم میں نے